اگر کسی شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کا جنازہ 40 یا 100 آدمیوں نے پڑھا تو کیا اس کی سفارش قبول ہوگی؟ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا، جس کے جنازہ 40 افراد نے پڑھا اس کی مغفرت یعنی سفارش قبول کی جاتی ہے، یا اس طرح کے اور جو فلاں دن جس کی انتقال ہوا اس کی بخشش ہوتی ہے، تو خوب سمجھ لیں اس قسم کی احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ڈاکٹر نے یا کسی حکیم نے کوئی دوا بنائی اور یہ اعلان کیا کہ جو یہ دوا کھائے گا اس کے جسم میں طاقت آئے گی، تو کیا مطلب جو بھی کھائے گا طاقت آئے گی؟ ظاہر ہے نہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، شہد کے بارے میں سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ جو شہد کھاتا ہے اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بھی کھائے گا طاقت آئے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شوگر کے مریض کھائیں گے تو طاقت کے بجائے بلکہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے وہ کھائے گا تو بدہضمی ہوگی۔ بہت سارے اس میں اور بھی یعنی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کھانے سے یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز طاقت کا ایک ذریعہ ہے بس۔ باقی ایک آدمی میں کمزوری کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ طاقت کا ایک ذریعہ پھر اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جنازے میں زیادہ افراد کا ہونا یا کسی مقدس دن میں موت واقع ہو جانا، یہ سب چیزیں بخشش کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن ان سے اس آدمی کی بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اس اسپیسیفک ایک خاص آدمی کی جس کے بارے میں آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بخشش کے ذریعہ بھی ہے اور اس کے عذاب کے بھی تو بہت سارے اسباب ہیں نا۔ تو اس نے ایسے ایسے کام بھی تو کیے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، کچھ ایسے کام کیے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے کام بھی کیے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن، پلس مائنس ہوگا۔ تو اگر کسی کا نیکی کا پلڑا یا جو مغفرت کے اسباب ہیں وہ وزنی ہو گئے تو جنت، اور اگر مغفرت کے اسباب وہ کمزور پڑ گئے اور جہنم کے اسباب بڑھ گئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس کی کوشش تو ہو کہ جنازے میں بھی زیادہ افراد ہوں اور مغفرت کے جتنے اسباب ہم جمع کر سکتے ہیں کریں، لیکن ان پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے زیادہ افراد جنازے میں شرکت ہونے سے بخشش کے چانسز ہیں، ایسے ہی نماز قضا کر دینے سے جہنم میں جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، زنا کرنے سے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو گناہوں پر کبھی بھی جری ہونا جائز نہیں ہے، اور کسی کے جنازے میں 40 افراد ہوں تو یہ یقینی طور پر کہہ دینا کہ اس کی بخشش لازمی ہوگی، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بس ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اتنے افراد ماشاءاللہ جنازے میں، تو امید ہے شاید اللہ تعالیٰ بخش دیں، تو شاید کے ساتھ تو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ بھی جب ہے جب سنت کے مطابق جنازہ ہو۔ اگر آپ نے جنازے میں تاخیر کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے کرنے میں جنازے میں دیر کرے جا رہے ہیں، تو پھر اس اکٹھے ہونے کا میت کو فائدہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں، اسی وقت جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑے افراد، اگر جلدی جنازہ ہے، سنت کے مطابق جنازہ ہے، اس میں تھوڑے افراد کا جمع ہونا یہ تاخیر کر کے زیادہ پبلک اکٹھے کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔